السلام علیکم جناب، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب۔ آج 14 دسمبر 2022 ہے، اور جو 14 دسمبر کے لیے جو کال آپ کو بھیجی گئی تھی اس پہ جو آپ لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، بیسیکلی میں ان پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہوگی جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹاک کے اوپر یا نیچے جانے کی ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ تبھی سیکھتے ہیں ہم جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو وہ وجوہات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹاک ایک دفعہ گرے یا ایک دفعہ اوپر جائے۔ اسٹاک کی تو نارمل بیہیویئر ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر عام طور پہ ہم ان وجوہات کو اس وقت ریئلائز کرتے ہیں جب بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اوپر چلی گئی ہے تو ہم صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور ہم مال نہیں خریدتے، ٹھیک ہے نا؟ ٹریگر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم وہاں پر جا کے کنونس ہوتے ہیں مال خریدنے کے لیے جہاں سے اس نے نیچے گرنا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ نیچے گرتی ہے تو ہم امیدوں کے سہارے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم جو کچھ زرعی اصول ہیں اس کے، اگر ان کو سیکھ لیں کہ جناب مارکیٹ میں ہم لاجیکل ریزن پہ داخل ہوں گے، مطلب کہ اگر مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے تو اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن ہونی چاہیے۔ اگر ٹیکنیکلی کوئی لیول ٹریگر ہو رہا ہے، اگر کہیں سے مارکیٹ ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم نے انٹری لینی ہے۔ ایک بات، ایک طریقہ انٹری کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر آئے کہ مارکیٹ باٹم آؤٹ کر رہی ہے، باٹمنگ کر رہی ہے، اب یہاں تھک گئی ہے، ایکیومولیٹ کر رہی ہے اور نیچے جا نہیں پا رہی، والیوم بالکل سوکھ چکے ہیں، شرنک ہو چکے ہیں، تو پھر ہماری انٹری کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہ تو انڈیکس کے حوالے سے بات کی ہے۔ انڈیکس کو تو ہم جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انڈیکس کی روشنی میں پھر اس وقت ہم اپنے ان اسٹاکس کو دیکھتے ہیں۔ انڈیکس اور اسٹاک کے ریلیشن شپ کا 100% ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انڈیکس تو کافی سارے اسٹاکس کو ملا کے اس کا تجزیہ کرتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یار انڈیکس جو ہے 5% بڑھا تو میرا اسٹاک 5% کیوں نہیں بڑھا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ انڈیکس 2% بڑھتا ہے، 1% بڑھتا ہے، اور آپ کا اسٹاک 8% بڑھ جاتا ہے، 10% بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے رولز کی شکل میں آپ کو اپنے جو ہمارا چینل ہے اس پر بھی موجود ہے۔ اگر ان چیزوں کو جانچتے رہیں، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی کارآمد ہوگی۔ بہرحال چلتے ہیں اپنے مین سیگمنٹ کی طرف۔ یور فیڈ بیک میٹرز۔ میں پہلا کمنٹ ہے فرمان اقبال صاحب کا۔ خالد صاحب، تھینکس فار یور ایکسلنٹ ٹیکنیکل انالیسس ٹو سپورٹ اس. کائنڈلی لیٹ می نو یور ویو اباؤٹ Lucky Cement, when to enter in the market, what will be the target. It is a very painful that current government is not doing any firm effort for rectification of the financial situation of the country and reduction of non-productive expenses. اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب بالکل آپ کے دوسری بات سے تو بالکل متفق ہوں کہ نان پروڈکٹیو ایکسپنسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹیو ایکسپنسز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سرے سے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، اور کیا امید کی جائے، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ لکی کی بات کریں، دیکھیے جناب، سب میں پہلی بات یہ ہے کہ سیمنٹ کو بائی کرنے کا یہ بہت اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو یہاں کچھ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 460-65 کے نیچے جب تک ہے، 460 اور 65 کہہ لیں آپ، تو 460 بلکہ 460 اور 462 کے نیچے جب تک ہے پریسائسلی، تو اس میں ایگزاسشن رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو ایگزاسشن ہے وہ اس کو 445 تک بہت آرام سے اور شاید 440 تک بھی لے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں تک تو معاملات کنٹرول میں ہیں، مگر اگر انڈیکس میں کوئی ایسی گراوٹ آ گئی جس طرح مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے کہ مارکیٹ بیسیکلی ٹریگر کا ویٹ کر رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا نیگیٹو یا پازیٹیو ٹریگر آئے تو مارکیٹ اس کو لے کے رسپونڈ کرے۔ مارکیٹ کی حالت ایسی ہے، اور پاکستان میں پازیٹیو ٹریگر کم آتے ہیں، نیگیٹو زیادہ آتے ہیں عام طور پہ۔ تو اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر وہ نیچے بھی جا سکتا ہے۔ تو جو بھی اس کو ایکیومولیٹ کرنا چاہتا ہے 4 سے 5 مہینے کے لیے، دین ہی ول بی فائن
فار ایکومولیٹنگ فرام ہیئر، یہاں سے بھی کریں، اور اس کا ذہن بنائیں کہ 410 تک میں 100 شیئر یا جو بھی آپ کو خریدنے ہیں 500 شیئر جتنے بھی بائی کرنے ہیں ان کو 5-6 لاٹس میں توڑ لیں اور پھر بائی کریں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ٹارگیٹ کیا ہوگا۔ دیکھیے ٹارگیٹ اس میں 2 طریقے کے ہوں گے۔ ایک تو بڑا سمپل ٹارگیٹ اس کا 490 ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا سمپل ٹارگیٹ ہے، مگر یہ انف ٹارگیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی تیزی ہوئی، یعنی کہ جب بھی یہ 460-65 کو توڑے گا یہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا ہدف 475 اور پھر 490 ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ مگر 490 کا مطلب 485 سے 90 بڑا شیئر ہے تو 3-4-5 روپے کا ٹالرنس رکھیے۔ اچھا، مگر میں اس میں جو یہ والے پروفٹ ہے 475 یا 490 تک کا، اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کو ترجیح دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کے لیے ہولڈنگ میں نہیں جاؤں گا۔ میں کیا کروں گا، جس وقت ٹریگر ہوگا اس وقت انٹری ماروں گا، کہ جہاں پہ مجھے لگے گا کہ ہاں بس اب چلنے والا ہے، جو کہ ابھی مجھے نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس ٹارگیٹ کے لیے وہ والی انٹری لوں گا۔ اور اگر مجھے لانگ ٹرم کے لیے بائی کرنا ہے تو پھر میں وہ 100 200 500 جو بھی میری حیثیت ہے خریدنے کی، اس کو میں بریک کر کے 410 تک کا بنا لوں گا کہ یار میں نے 410 تک اس کو صرف جمع کرنا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں اس میں انٹری لینے کے۔ حفیظ مغل صاحب کہتے ہیں شکریہ BGL انالیسس کے لیے اور ایکسپرٹ اوپینین آن TPLP پلیز۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ TPLP کی اوپینین دے چکا، آج اس نے ٹارگیٹ بھی اچیو کر لیا، اب کہانی اس کی ختم ہو گئی، ہم کل اس میں کوئی انٹری نہیں لیں گے، سمپل بات یہ ہے۔ اور TPLP ہم عام طور پہ ڈیلی ٹریڈ میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اس کی کال دی تھی، ٹارگیٹ بھی دیا تھا اور آج تقریباً ٹارگیٹ اچیو ہو گیا۔ اس کے بعد ملک صاحب کہتے کہ خالد صاحب ماشاءاللہ ویری گڈ انالیسس، کیپ گائیڈنگ اس، انشاءاللہ تعالیٰ سر پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ زینت سر سلام، واٹ از ڈفرینس بٹوین KC 30 اینڈ KC 100؟ اچھا دیکھیے زینت، آپ لوگوں کو چاہیے کہ لازمی طور پہ جو ہے اپنے ڈفرینٹ اسٹاکس جو ہوتے ہیں ان پہ ضرور توجہ دیں، اور جو اسٹاک ایکسچینج کی جو ویب سائٹ ہے نا اس پہ ضرور توجہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ یقین کیجئے اس میں ہی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قطعی طور پہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کو وزٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر مین پیج پہ ہی آپ انڈیکس میں اگر KC 30 سلیکٹ کریں تو اس میں KC 30 کے سارے اسٹاک آ جائیں گے۔ اصل میں اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں 30 اور 100 میں فرق کیا ہے، تو اس میں اسٹاکس کا فرق ہے۔ جو اسٹاک KC 30 میں ہے وہ KC 100 میں بھی ہو سکتے ہیں، یا جو اسٹاک KC 100 میں ہے وہ 30 میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک کرائیٹیریا ترتیب دیا جاتا ہے کہ کون سے اسٹاک KC 30 میں ہوں گے، کون سے اسٹاک KC 100 میں ہوں گے، اور KC 30 اور 100 کے علاوہ بھی ہمارے پاس انڈیسز ہیں، جیسے KMI 30، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ میرے خیال میں شریعت کے حساب سے آ جاتا ہے کہ شریعت میں کتنے اسٹاک آتے ہیں نا، KMI 30 میں وہ اسٹاک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف کیا کہنا چاہیے درجہ بندیاں کی جاتی ہیں اسٹاکس میں نا۔ اور اگر ہم آل شیئر کہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سارے اسٹاک آ جاتے ہیں۔ آل شیئر اگر ہم بات کریں تو اس میں جتنے اسٹاک لسٹڈ ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، تو 100 انڈیکس میں وہ اسٹاک ہیں جو 100 اسٹاک انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی 100۔ اب وہ کون سے 100 ہیں ان کا کرائیٹیریا ہے، جیسے کہ ان کا پیڈ اپ کیپٹل، ان کا والیومز، اور ان کا نیٹ ویٹ کیا ہے، وہ کس طرح ٹریڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پہ اگر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یار میں نے اچھے شیئرز میں کام کرنا ہے، اسٹرانگ شیئرز میں کام کرنا ہے، تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میں دیکھوں کہ KC 100 میں کون کون سے شیئر آ رہے ہیں یا KC 30 میں کون سے شیئر آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ 30 ہو سکتے ہیں یا وہ ٹاپ 100 ہو سکتے ہیں، کہ جو پورے 600-700 کمپنیاں لسٹڈ ہیں اس میں سے یہ وہ 100 کمپنیاں ہیں جو بہتر کمپنیاں ہیں اور اس وقت بہتر پرفارم کر رہی ہیں۔ تو یہ اس درجہ بندی کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ انویسٹر کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر تمام اسٹاک کو لے کے انڈیکس آپ کو سامنے آئے تو کئی دفعہ تمام اسٹاک میں سے تقریباً کئی اسٹاک ایسے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 200-300 اسٹاک ایسے روز ہوتے ہیں جن میں ایک شیئر کا بھی کاروبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔
اب اگر فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے انڈیکس صرف کوئی خاص کرائٹیریا کو لے کے بیٹھ جائے تو ایسے اسٹاک ہیں جو فنڈامنٹلی بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آدم جی کو دیکھ لے, اچھا اسٹاک ہے, مگر پچھلے کافی دن سے میں دیکھ رہا تھا اس میں ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ٹریڈنگ نہیں ہوئی, اس میں کوئی نہ بیچنے والا آیا نہ خریدنے والا آیا, تو مارکیٹ کو ریفلیکٹ کیسے کرے گا کہ مارکیٹ میں آج تیزی مندی کا حساب کیا تھا. تو اس لیے 100 انڈیکس اور 30 انڈیکس کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک فارمولہ تیار کیا جاتا ہے. پھر اس فارمولے پہ جو اسٹاک اترتے ہیں ان کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. 100 انڈیکس اور 30 کو آپ ان کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا جناب, اگلا سوال ہے خالد صاحب, کائنڈلی گائیڈ می اباؤٹ ایکومولیشن آف WTL. اچھا جناب جی, WTL جناب ابھی تو کافی بری حالت میں ہے, اور ذرا اس کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ زیادہ پرفارمنگ کی پوزیشن میں نہیں آتا جب تک 1.45 کے اوپر نہیں جاتا, ٹھیک ہے جی. اس میں مومنٹم ڈیولپ نہیں ہوتا. اور ابھی یہ لو جو ہے نا 1.33 کی اس کی ایک سپورٹ ہے. اگر یہ 1.33 کو توڑ دے اور اس کے نیچے کلوزنگ دے دے تو پھر اس کے اندر ذرا مسئلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو جب تک یہ یا تو اگر یہاں ایکیومولیٹ کر رہے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے تو 1.33 کے نیچے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر بائی کریں, اور اگر 1.33 کا اسٹاپ لاس لیتے ہیں تو یہاں بائی کر لیں, پھر یہ کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, پیٹرول کی پرائسز میں کچھ کمی ہوئی ہے 18 روپے کی. چلیے جی, کروڈ آئل بہت گرا تھا, اس کا امپیکٹ آیا, اللہ کا شکر. اچھا, وقاص صاحب کہتے ہیں کہ NCL شیئر پرائس کنسسٹنٹلی ڈکلائننگ, کمپنی کا فنڈامنٹل بھی اچھے ہیں, ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی اچھا ہے. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ کے سوال میں 2 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ فنڈامنٹلس کو دیکھتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہر ایک کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بھی بات کی کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہونے کے باوجود یہ ڈکلائن پر ہے. تو وقاص یہاں پر آپ کے لیے ایک چیز سیکھنے کا مقام ہے کہ آپ کو آج یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ صرف فنڈامنٹل اچھے ہونا یا ڈیویڈنڈ ییلڈ اچھا ہونا اسٹاک کا وہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اسٹاک اوپر جانا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا بات ہے. ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز اس اسٹاک کے ٹیکنیکل بھی ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اس کے اندر کتنا بلز مومنٹم ہے. کئی دفعہ فنڈامنٹل اچھے ہوتے ہیں مگر ابھی خریدار کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اسٹاک جو ہے سلولی اینڈ گریجولی نیچے گر رہا ہوتا ہے. بہرحال ابھی اگر میں بات کروں تو میں تو نشاد چنیا کو یہاں بھر بھر کے خریدنے کی بات کروں گا. صرف میں اپنی لاٹ سائز کو چھوٹا اس لیے رکھوں گا یا اس کی بائنگ میں تھوڑی بیک فٹ اس لیے کروں گا کیونکہ میں یہ سوچوں گا کہ اس کا پرفارمنگ ٹائم کیا ہے. دیکھیے نا, اسٹاک میں ایکسچینج میں بہت سارے اسٹاک لسٹڈ ہیں, مختلف سیکٹر ہیں, ہر ایک کا الگ الگ پرفارمنگ ٹائم ہے. تو یہ نشاد چنیا کا پرفارمنگ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ اس کی ہسٹوریکلی اس کو اگر آپ دیکھیں نشاد چنیا کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عام طور پہ اس کی جو پرفارمنس آتی ہے وہ تھوڑا لیٹ آتی ہے. مطلب لیٹ سمجھے کہ جون جولائی کے پاس آتی ہے, جنوری فروری میں کے پاس آتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ ایریا ہے جب یہ پرفارم کرتا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں تو میں کہوں گا کہ جب اس کی مین پرفارمنس اس وقت ہونی ہے تو میں ابھی سے خرید کے کیا کروں, مجھے تو کافی دن ویٹ کرنا پڑے گا. تو ابھی میں یہ پیسے کہیں اور لگا دوں, ٹھیک ہے نا. اور رہی بات ریٹ کی, اگر آپ کے پاس پیسے اضافی ہیں یا آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسٹاک کو خریدنا ہے, تو اگر فرض کیجئے آپ نے فیصلہ کیا 10,000 خریدنا ہے تو میں آپ کو یہاں پر 5,000 خریدنے کا فوری مشورہ دے دوں گا, کیونکہ جس ایریا میں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے یہ آلموسٹ باٹم کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پر 3-4-5,000 خرید کے چھوڑ دیے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دوسرا پھر جو نیکسٹ بائنگ ہے وہ ہم مارکیٹ کی اسٹیبلٹی کے بعد بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اس کے بعد ارم احمد نے کہا, I would advise people to get your premium service and don't waste their valued money
how anyone can invest in PSX without knowing about any script history. Appreciated your work. بہت شکریہ ارم, آپ کا کمنٹ بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ ارم جو ہے ہماری واٹس ایپ گروپ ممبر بھی ہیں, اور میرا جتنا تجربہ ہے ٹریڈنگ میں, اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ خواتین میں اتنی زیادہ جو ٹریڈنگ ایبیلٹی کو لے کر ارم آئی ہیں, میں ان سے بہت خوش ہوں. اور ارم میرے ان لوگوں میں شامل ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرے ممبر برے حالات میں بھی بڑے ہی خوش, مطمئن, سیٹسفائیڈ ہیں. مارکیٹ گر رہی ہے, وہ بہت شدید ٹینشن کا شکار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ارم بھی بتا سکتی ہیں, بلکہ ارم سے کہوں گا میں کہ کبھی کمنٹ کر کے بتائیں ان مشکل حالات میں آپ اپنی ٹریڈنگ سے مطمئن ہیں یا نہیں, تو ارم بتائیں گی آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شی ہیز اے گٹ ٹو لرن دا تھنگ. وہ سیکھنا چاہتی ہیں اور انہوں نے سیکھتے ہوئے ٹریڈنگ کی ہے, اور جو چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے, ہماری سروس لے رکھی ہے. تو اس میں وہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور یقین کیجئے ہم جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم صرف ارم کو نہیں کرتے, اور بھی ہمارے لوگ ہوں گے, مگر جو پرفارمنس اسی کال پہ ارم دیتی ہیں وہ اس لیے دیتی ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ٹریڈنگ کو سمجھنے کی خواہش بہت اچھی ہے. تو جو لوگ پروفیشنلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ارم کو رول ماڈل بنائیں. ارم ایک رول ماڈل ہے ہر شخص کے لیے جو ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ہاؤس وائف ہو, بوڑھا ہو, ریٹائرڈ ہو, کوئی بھی ہو, کہ ارم کی نالج, انفارمیشن, ہر چیز کے بارے میں معلومات, اسکرپٹ ڈھونڈنا, کون سا اسکرپٹ کیا ہو سکتا ہے, اچھے اسکرپٹ کے حوالے سے اس کے سوال کرنا. وہ اکثر سوال کرتی ہیں کہ اس اسکرپٹ کو کے بارے کو دیکھیں, یہ کیا کر سکتا ہے. تو کئی دفعہ وہ اسکرپٹ ہماری نظروں میں بھی نہیں آتے, مگر وہ ڈھونڈ کے لے آتی. تو مطلب رائٹ جگہ پہ وہ اپنا دماغ لگا رہی ہیں. ورنہ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار خالد صاحب یہ بتائیں کہ موونگ ایوریج کیا کہہ رہا ہے, خالد صاحب موونگ ایوریج یہ کہہ رہا ہے فلاں. یعنی کہ آپ موونگ ایوریج کو آپ ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے, اور اگر موونگ ایوریج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو نہ آپ میں کہیں تو میں لکھ کے بھی دے دیتا ہوں کہ آپ تباہ ہو جائیں گے. اسٹاک مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کرے اور کرے موونگ ایوریج پہ, تباہ ہو جائیں گے. کریں آپ اسٹاکسٹک آسیلیٹر پہ, تباہ ہو جائیں گے. آپ کو ایک کنکلوسو انالیسز رپورٹ چاہیے. جو ٹیکنیکل اینالسٹ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک اینگل پہ وہ اپنا پوری رپورٹ دے دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں دیتا. وہ تمام چیزوں کو ملا کے کنکلوڈ کرتا ہے, پھر بتاتا ہے کہ جی میرا ویو اس کے بارے میں یہ ہے. تو اب چونکہ ہر آدمی اتنا ٹائم نہیں دے پاتا, چارٹ کو نہیں سیکھ پاتا, تو کم سے کم وہ ٹریڈنگ سیکھنے میں تو ٹائم دے دے جس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو ارم نے یہ کیا. ارم ٹوٹلی فوکس ہے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی اور سینٹیمنٹس پہ, اور جو چھوٹے موٹے فنڈامنٹلس کو دیکھنا سمجھنا, اور باقی جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے ہم سے پوری کر لی. ہم ان کو روزانہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اور وہ اس پہ اپنی ایکسپرٹیز کو ایڈ آن کر کے اس کی ویلیو بڑھا دیتی ہیں اور زبردست ٹریڈ کرتی ہیں. ہیڈس آف ٹو یو ارم, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیاں دے. اس کے بعد جناب اگلا ہمارا کمنٹ ہے, نام تو مجھے نہیں پتہ. السلام علیکم, ایکسپرٹ ریویو آن سرلے. اچھا, سرلے کے بارے میں پچھلی 2-3 کالوں میں بات کر چکا ہوں. سب میں پہلے کہ چونکہ جو ڈالر کا مسئلہ چل رہا ہے تو موسٹلی اس طرح کی کمپنیاں مشکل میں آئی ہوئی ہیں, ایلسیاں بھی نہیں کھل رہی. اور نمبر 2 یہ کہ اس وقت جو ٹیکنیکلی سرلے بہت بیئرش بھی ہے, اور فنڈامنٹلی اس نے کچھ بونس بھی دیا تھا, اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے سیلنگ پریشر آتا ہے. تو اس وقت یہ اپنے لوز پہ چل رہا ہے. تو یہ لانگر ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو یہاں سے جمع کیا جائے اور 60 روپے تک جمع کیا جائے یا 55 روپے تک, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اگر آپ کو 5000 بائی کرنے ہیں تو صرف آپ 2000 بائی کرنے کا پلان کیجیے, کیونکہ کرنا بہت تھوڑا بائنگ ہے. جب تک پریشر میں تھوڑا بائی کرتے رہیں. اب دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس کل تک کا ڈیٹا ہے. تو کل کا جو والیوم تھا وہ 4 لاکھ کا تھا, پرسوں کا تھا 2 لاکھ کا, 2,32,000, اس سے پہلے 6 لاکھ. تو یہ اس کا جو والیوم چل رہا ہے اس کے حساب سے بائنگ کرتے جائیں. جتنا والیوم کم ہوتا جائے اتنا آپ کی بائنگ بڑھتی جائے. جہاں والیوم بالکل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہی چلنا شروع کرے گا.
اچھا جناب، اگلا کمنٹ ہے، نام ان کا بھی نہیں پتا مجھے، اسماعیل شیخ صاحب. اسماعیل شیخ صاحب کہتے ہیں ڈیئر خالد صاحب لیٹ می نو اباؤٹ MTL. یہ نیچے جا رہا ہے کنٹینیو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، ملٹ ٹریکٹر ہے میرے خیال میں. سر جی فنڈامنٹل ریزن تو مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ میں نے ابھی نہیں دیکھی ہے، اور چونکہ وہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، تو جب جس اسٹاک پہ کام کرنا ہوتا ہے تبھی میں چیک کرتا ہوں. اور اگر ٹیکنیکلی بات کریں تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اس وقت یہ بہت نیچے جا رہا ہے اور اس وقت اس میں ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا پریشان کن ہے. ہو سکتا ہے یہ مزید نیچے بھی جائے، اس کا 540 تک بھی جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فی الوقت 465 تک نظر آتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے عبداللہ ابرو صاحب کا. وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو سر. اس کے بعد سوال ہے راؤ عقیل کا. راؤ عقیل صاحب کہتے ہیں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور اسٹاک ایکسچینج میں کیا فرق ہے؟ نئے بندے کے لیے کون سی مارکیٹ آسان اور منافع بخش ہے؟ خالد صاحب آپ کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آپ نیٹ سول کا بتا دو، کافی دنوں سے 105 روپے پر ہے. اچھا، ان کے مختلف سوالات ہیں. چلو پہلے تو نیٹ سول پہ ہی بات کر لیں. دیکھیے نیٹ سول یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مسلسل ایک ہی ایریا میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچے بھی نہیں جا پا رہا، تو اس کو 101 تک کچھ بائی کرنا چاہیے، یہاں سے لے کے 101 تک، ٹھیک ہے نا. ٹارگٹ کر کے کچھ بائی کرنا چاہیے، پورا نہیں، کیونکہ بہت والیٹائل اسٹاک ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ پرفارم نہیں کرے گا، بلکہ میں نے کل پرسوں ہی اس پہ بات کی ہے کہ اس کو پہلے 107.90 کے اوپر اور پھر 110 30 35 سے کچھ، یہ دو ریزسٹنسز اس کی بڑی تکلیف دہ ہیں. ان کو توڑے گا تو پھر مزہ آئے گا، بلکہ 110 کے بعد پھر 113 کی بھی ایک آتی ہے. بہرحال یہی ریزسٹنسز اس کے موجودہ ٹارگٹس بھی ہوں گے اگر یہ اس کو آنر کرتا ہے 104 وغیرہ کو. تو خیر بہرحال یہاں تھوڑا بہت لیا جا سکتا ہے، مگر کوئی زیادہ انٹری لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ابھی حالات ایسے لگ نہیں رہے، انڈیکس بھی اچھا نہیں ہے اور اسٹاک میں بھی کوئی دم نہیں ہے. تو اگر آپ بعد میں لیں تو زیادہ بہتر ہے، میرا مشورہ یہ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ پاکستان اسٹاک اور مرکنٹائل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دونوں ایکسچینجز ہیں اور پاکستان کے ایکسچینجز ہیں، ٹھیک ہے جی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وہ کارپوریشنز ٹریڈ ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے شیئر فلوٹ کیے ہیں پبلک میں، ٹھیک ہے جی. میں آسان لفظوں میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کمپنی جیسے لکی سیمنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ، انہوں نے اپنے شیئر پبلک میں فلوٹ کیے ہوئے ہیں. ایسی کمپنیاں جو کارپوریشن ہوتی ہیں ان کو پبلک لمیٹڈ کمپنیز کہا جاتا ہے، اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوتی ہیں. لسٹ ہونے کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ پبلک کو آفر کر سکیں اپنے شیئر. جب وہ پبلک کو آفر کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی خرید و فروخت عام پبلک میں ہوتی ہے. اس کا ذمہ دار یا اس کا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے. یعنی کہ ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے کمپنی کے شیئر کے جو خرید و فروخت ہوتی ہے. اب خرید و فروخت ہوتی کس طرح ہے؟ خرید و فروخت ان شیئرز کی ہوتی ہے جو پبلک میں آلریڈی بک چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جو بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے اس میں ضامن کا کردار، ضمانت دینے والے کا کردار ایکسچینج ادا کرتا ہے. تو ایکسچینج جو ہے جب آپ کوئی شیئر خریدتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یقینی بناتا ہے کہ جو شیئر آپ نے خریدا ہے وہ آپ تک محفوظ طریقے سے پہنچا دے، اور جس نے بیچا ہے اس کو اس کے لیے یقینی بنتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے اس کو کہ وہ اس کے ان شیئروں کا جو معاوضہ ہے جتنے کا اس نے بیچا ہے وہ پیسے آپ سے لے کے وہاں تک پہنچا دے. تو یہ ضمانت کا کردار ادا کرتا ہے. اور اپنی مزید اپنی پرفارمنس کے لیے کہ اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کو مزید ایجنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے لوگوں کی جو اس کی اس کام میں ہیلپ کریں. تو اس کے لیے وہ اپنے ممبرز بناتا ہے جن کو ہم بروکر کہتے ہیں، جیسے منیر کھانانی، عارف حبیب
لمیٹڈ اور عقیل کریم، BMA کیپٹل، اس طرح کے جتنے بھی جو بروکریج ہاؤسز ہیں وہ اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کے تھرو لوگ ٹریڈ کرنے میں، یعنی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کام بانٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے کام ایک نے نہیں لے لیے۔ اسٹاک ایکسچینج کا کام ضمانت پرووائڈ کرنا ہے، گارنٹی کرنا ہے ہر چیز کو، کوئی چیز غلط نہ ہو رہی ہو۔ اس کے اوپر آنکھ رکھی ہوئی ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کہ کوئی بددیانتی یا کوئی غلط یا وائلیشن تو نہیں ہو رہی فائنینشیل رولز ریگولیشن کی، وہ SECP دیکھ رہا ہے، اسٹیٹ بینک دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کلائنٹ لانا ہے، بیچنے والا اور خریدنے والے جو ڈھونڈ کے لانے ہیں، وہ کام بروکر انجام دے رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نہیں جا کے بندوں کو پکڑ کے لے کر آتا کہ آؤ اکاؤنٹ کھولو، وہ بروکر کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اسٹاک ایکسچینج، اس میں ٹریڈ ہوتا ہے شیئرز کارپوریشن کے۔ اب آ جائیں مرکنٹائل کی طرف۔ مرکنٹائل ایکسچینج وہ ایکسچینج ہے جہاں پر اجناس ٹریڈ ہوتی ہیں، کموڈیٹیز اور ڈفرینٹ ڈیریویٹیوز انسٹرومنٹس، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کھانے پینے کی اشیاء، اجناس جو ہے، مطلب اشیاء سے مطلب پاپ کارن اور چپس نہیں اس میں ہو رہا ہے، مگر کون ہو رہا ہے، مکئی ٹریڈ ہو سکتی ہے جو خالص اجناس ہے، گندم ہے، چاول ہے، مرچی ہے، سویابین ہے، اور یہ تمام چیزیں۔ اس میں نے کل بھی اپنی کسی کال میں بتایا تھا، اجناس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کموڈیٹیز کی، ایک ہارڈ کموڈیٹیز، ایک سافٹ کموڈیٹیز، جو ایگریکلچر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، زراعت کے ذریعے، اس کو سافٹ کموڈیٹیز کہتے ہیں۔ جو زمینوں کا سینہ چاک کر کے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں اس کو ہم ہارڈ کموڈیٹیز کہتے ہیں، جیسا کہ گیس ہے، پٹرول ہے، کروڈ آئل ہے، یا کاپر ہے، گولڈ ہے، یہ ہارڈ کموڈیٹیز ہیں، تو یہ بھی ٹریڈ ہوتی ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی دیگر چیزیں ٹریڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ فوریکس کرنسی کو ہیج کر کے ٹریڈ کیا جاتا ہے، جیسا کہ جو باہر کے انڈیسز ہیں، امریکہ کے S&P اور نیسڈیک، ڈو جونز، یہ تمام چیزیں کی یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اچھا جناب، اگلا سوال ہے SSGC پہ کمنٹ کریں۔ یار SSGC پہ ہم کل کی جو کال تھی، یعنی کہ جو پرسوں ہم نے کال دی تھی، اس میں ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا، وہ اچیو ہو گیا تھا کل، تو ہم کل اس میں سے ایگزٹ کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے جو آج اس کے لیے کال دی تھی، ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے اب نیچے ایکیومولیٹ کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آج اس نے کیا تماشا کیا ہے، میرے حساب سے آج اس میں تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کی پاسبلٹی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو اب نیچے ہم دوبارہ جمع کریں گے۔ ہم اس کو 10 70 75 پہ بیچ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم اس کو جمع کریں گے، تقریباً 10 40 کے پاس دیکھیں گے اور 10 20 کے پاس، اس ایریا میں جہاں پر بھی ہمیں موقع ملا ٹارگیٹ کر کے 10 20 پہ ہم ٹارگیٹ کر کے جمع کریں گے، پھر رک جائیں گے، پورا نہیں خریدیں گے۔ ابھی ہم نے بیچ دیا ہے، ہم خالی ہیں، اب ہمیں اگر دوبارہ خریدنا ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں گے، 990 تک ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، اچھا پھر راؤ صاحب کا کمنٹ ہے، سر آپ نے لکھا ہے کہ مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائے، اسپیشل ویڈیو۔ سر میری مرکنٹائل کے حوالے سے ایک نہیں 4 ویڈیوز ہوں گی، نہ صرف یہ کہ مرکنٹائل کے حوالے سے ہیں، بلکہ میں نے مرکنٹائل میں ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے تک بنائی ہے۔ ذرا چینل پہ چھان بین تو کیجئے، ہم نے کیا کچھ آپ کے لیے کر کے رکھا ہے۔ صرف سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی 62 ویڈیو آپ کے لیے ڈالی ہوئی ہیں۔ سر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو میں کھڑا ہو کے بولتا رہا ہوں کئی ویڈیوز میں، اور پھر ریکارڈنگ اپلوڈنگ ایک اچھا خاصا محنت طلب کام ہے جو ہم نے آپ کے لیے آلریڈی کیا ہوا ہے، تو جائیے جا کے ان کو سنیے، بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ محمد جاوید صاحب کہتے ہیں ہاؤ ٹو جوائن یور پیڈ گروپ، بڑا آسان طریقہ ہے سر، بہت آسان طریقہ ہے۔ 0345 619 0443 اس پہ کانٹیکٹ کر لیجئے اور بولیے کہ آپ کو کوارٹرلی گروپ جوائن کرنا ہے،
تو وہ آپ کو ایک فارم بھیجیں گے, اس فارم میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, وہ پڑھیے, اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے جوائن کر لیجئے. عاطف صاحب پوچھتے ہیں FABL کا لیول بتا دیں. اچھا جی, FABL کا لیول بتا دیں, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب کیا مطلب, ابھی کہاں کھڑا ہے یہ بتا دیں, یا یہ بتا دیں کہ بائی کہاں کرنا ہے, ایسا کچھ پوچھ رہے ہیں. جناب اس کو یہاں پر بھی بائی کیا جا سکتا ہے جس جگہ پہ یہ موجود ہے, اور جب بائی کریں تو یہ سوچ کے بائی کریں کہ میں اس کو 25.5 روپے تک بائی کروں گا توڑ کے, تو پھر بائی کیا جا سکتا ہے. پھر پاکستان ایکسکلوسیو نے WTL پہ بات کی ہے. سر اس کے بارے میں اوپر بات کر چکا ہوں, تو لہذا ضرورت نہیں ہے دوبارہ بائی کرنے کی. عبداللہ ابرو نے پھر سرلے کا دوبارہ پوچھا ہے 73 کی بائیں گے. سر اگر آپ کی 73 کی بائیں گے تو میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, مگر میں صرف شریک ہو سکتا ہوں, آپ کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا. 73 آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی مل جائے گا. مطلب اس کے لیے کوئی آپ کو مہینوں انتظار کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چائلڈ فوڈ چیلنج امان صاحب یہ پوچھتے ہیں السلام علیکم, 8170 کا لیا ہوا ہے AVN, کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا جناب, 8170 کا لیا ہوا ہے AVN, کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ سر آپ کو 2 دفعہ 2 انٹریاں لینی پڑیں گی. مطلب ایک تو آپ موجود ہیں اس وقت, اور ایک دفعہ آپ کو 8170 سے پہلے اس کو بیچنا پڑے گا, اور پھر دوبارہ جب نیچے آئے گا تو خریدنا پڑے گا, کیونکہ یہ 1 گو میں 8170 نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اور ابھی جس جگہ پہ یہ کھڑا ہے یہ بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں پر اس کی بائنگ ہونی چاہیے. اگر کوئی نیا بندہ اس میں انٹری لینا چاہ رہا ہے تو 74 کے سٹاپ لاس کے ساتھ ڈیرنگ انٹری لے لے. ڈیرنگ اور رسکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیکس کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تو رسک زیادہ ہے, مگر بہرحال 74 کے سٹاپ لاس کے ساتھ انٹری لی جا سکتی ہے. اس کے بعد عمر صاحب کا سوال ہے, آپ کے کل والے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے میں نے آپ کا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ عمر. ایک اور ریکویسٹ یہ تھی کہ کراچی والا سیمینار آن لائن اٹینڈ ہو سکتا ہے کیا؟ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں, اس لیے وہاں جوائن کرنا پاسبل نہیں ہوگا. یار آن لائن جوائن کرنا آئی ڈونٹ نو, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. میں ایک کام کروں گا, میں اپنی ٹیم سے پوچھوں گا, کیونکہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں IT شٹی کا, تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال وہ پیدا کر سکتے ہیں تو پھر میں ضرور کوشش کروں گا یار کہ آپ بھی جوائن کریں. اور میں آج ہی اپنی ٹیم کو کہتا ہوں اس کے بارے میں معلومات کریں اور چیک کریں, اگر یہ ممکن ہے تو اس کو ممکن بنائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہرحال یہ تھے آج کے سارے کمنٹ. بہت شکریہ دوستو. اور اس سے پہلے کہ گفتگو کا اختتام ہو, میں ایک بار پھر آپ کے سامنے کراچی سیمینار کی ڈیٹیل رکھ رہا ہوں. یہ 18 دسمبر اتوار کے روز انشاءاللہ ہوگا. اس کا وینیو گلشن اقبال ہوگا. جو فارمل انویٹیشن ہے وہ آپ لوگوں کو رجسٹریشن کے بعد مل جائے گی, اور اس میں آپ کو جگہ کا پتہ, اس کا لوکیشن اور ٹائمنگز عام طور پہ دوپہر کو ہی ہوں گے, مطلب آفٹر دوپہر ہوں گے, تاکہ آسانی سے چھٹی کے دن آپ لوگ اٹینڈ کر سکیں. میں امید کرتا ہوں جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں, چاہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہو یا اسٹاک ایکسچینج میں, وہ اس ورکشاپ سے فائدہ اٹھائیں گے. جوائن کیجیے ہمیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.